السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں واجد اللہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ واجد اللہ۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ اپر دیر یا لوور دیر کی بات کریں کافی پرامن علاقہ تھا، لیکن یہ پرامن کی ہم اگر اپر دیر یا لوور دیر کی بات کریں تو یہ سوشل میڈیا سے پہلے کی بات ہے۔ جب سے سوشل میڈیا آیا تو ہم جب دیر کے بات کریں تو ہر جگہ پہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسائل پیش آتے ہیں۔ اگر مثال لیں ہم حسن خان کی لیں، ہم کشمیر کی لیں، ہم سعودی عرب کے لیے مسلسل سانحات ہوتے رہتے ہیں۔ اب پچھلے ہفتے یا اس ہفتے کی ہم بات کریں متواتر جو 2 سانحات اپر دیر میں آئے، ایک تورمنگ درے میں اور دوسرے ہم براول کی بات کریں، وہاں پہ تقریباً 18 بندے اس میں فوت ہو چکے ہیں اور 30 سے زیادہ لوگ تقریباً اس میں زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ بالکل متواتر 1-2 دن کے درمیان میں یہ دونوں واقعات پیش آئے۔ تو آج میں ایک مشہور اسلامک اسکالر مفتی اسماعیل طورو صاحب کے پاس موجود ہوں، ان سے پوچھیں گے کہ ان کے ریزن کیا ہے، اسلام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور اس کی حل انہوں نے کیا ڈھونڈا ہے۔ تو انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ واجد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ آپ کے چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے خیالات لوگوں کے سامنے حاضر کر دیے۔ اصل میں بات یہ ہے واجد اللہ بھائی کہ دین بھی نہیں، شعور بھی نہیں۔ ہاں، تو اگر دین آ جائے تو شعور بھی آ جاتا ہے۔ اب یورپ اور امریکہ، چائنا اور رشیا، آپ ان کو دیکھیں، آپ ان کے کسی پارک میں بیٹھ جائیں، کوئی ننگا جا رہا ہے، کوئی کس طرح جا رہا ہے، غیبت، چغلی، گالی، کسی پر تبصرے نہیں کرتا ہے۔ اور یہ اسلام کا نظریہ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، اپنے کام سے کام رکھو، کسی اور کے کام میں ٹانگڑائی مت کرو۔ تو بہرحال ہم دین پر بھی آئیں اور شعور پر بھی آئیں۔ باقی ہمارے پٹھانوں میں تو یہ بات ہے کہ نسبتاً ہم میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہے، ہم میں غصہ بنسبت اوروں کے زیادہ ہے، لہذا اس کے لیے دین اور شعور، اس کے لیے سوشل میڈیا اس کے لیے استعمال ہو جائے۔ لیکن آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ ہر آدمی نے مائک اٹھایا ہوا ہے اور یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، تعلیم نہیں ہے، میٹرک میں فیل ہے اور لوگوں کے سامنے جانا لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے تعلیم یافتہ افراد آپ کی طرح جنہوں نے صحافت کا علم حاصل کیا ہو اور اس فن کو جانتے ہوں، اس کے ماسٹر ہو، وہ مائک اٹھائیں۔ ہر ایک آدمی مائک نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے بچوں پر، بڑوں پر، عورتوں پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جس طرح بڑی بڑی لڑائیاں یہ چینلوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ملکوں میں جنگ کو گرم کرتے ہیں، اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے چینل جو ہے نا، یہ افراد کو اور گھروں کو یہ گرم کرتے ہیں۔ تو اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ اور وہ لوگ MNA ہیں، MPA ہے، ناظم ہے، عالم ہے، خطیب ہے، ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں میں برداشت پیدا کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 4 قسم کے غصے ہیں، ایک غصہ اچھا ہے۔ جو غصہ جلدی آئے جلدی چلا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ جلدی کیوں غصہ آئے؟ اور دیر سے غصہ آیا، دیر سے چلا جائے، یہ بھی اچھا نہیں۔ دیر سے کیوں غصہ چلا جائے کہ دل میں بغض رکھے، اور دیر سے جلدی غصہ آ جائے اور دیر سے چلا جائے، یہ سب سے خطرناک ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ غصہ جو آئے دیر سے اور چلا جائے جلدی، تو اس پر تقریر کرنا آسان ہے، صبر پر اور اس موضوع پر، لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیث میں آتا ہے لیس الشدید بالسرعہ، وہ آدمی پہلوان نہیں ہے جو کسی کو چھت لٹائے۔ پہلوان وہ ہے جو غضب کے وقت، عند الغضب، غضب کے وقت یملک نفسہ، اپنے نفس کو جو ہے نا وہ کنٹرول میں رکھے۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ بڑا پہلوان۔ معمولی سی غلطی، معمولی سا غصہ، زد، انا، 5 منٹ کی غیرت 20 سال کی بے غیرتی پر آدمی کو مجبور کرتا ہے۔ تھانوں میں جیلوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے 5 منٹ غیرت کی، اب 20 سال تک بے غیرتی کی زندگی گزارو، ہر طرف سے جو ہے بے عزتی کھاؤ۔ تو بہرحال برداشت ہونا چاہیے، لوگوں میں دین آئے۔ میڈیا پر فحاشی، بے حیائی ہو رہی ہے، تربیت بالکل نہیں ہو رہی ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ ہاں، اور علماء کرام کو اگر میڈیا میں لایا جاتا ہے، ہمارے ہوم ٹی وی پر، دیگر ٹی وی پر
تو وہ مسائل لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جو لڑائی والے ہو، جھگڑے والے ہو، اختلافی ہو، تاکہ مولویوں کو مرغوں کی طرح لڑایا جائے. بھائی قرآن کا درس دو، حدیث کا درس دو، اتفاق، اتحاد، محبت، صبر، شکر، عاجزی، انکساری، اس پر درس دینا چاہیے، لیکن دیتے نہیں. ہم اسی کی گفتگو کی طرف آ جاتے ہیں. جیسے جنازے میں ترمنگ درے میں جو جنازے میں یہ جو سانحہ پیش آئے یا ہم براول کی بات کریں، دونوں سانحات جو ہے نا زمین کے حوالے سے زمین پہ لڑائی تھی ان دونوں کی، لیکن اسپیشلی ہم یہ ترمنگ درے کی جو لڑائی تھی اسی کے حوالے سے میں اگر آپ کو بات بتاتا جاؤں، یہ دونوں سیاسی پارٹیز تھیں اور وہ لوگ تھے جو دوسروں کے جرگے میں جاتے تھے، لیکن جنازے میں انہوں نے ایسا خون کا کیل کہلائے کہ وہ کبھی کسی نے کہلائی نہیں ہے. تو ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہو یہ دو سانحات کے حوالے سے اسپیشلی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب لوگ جنازے پر آئیں تو وہاں پر پولیس والے ہونے چاہیے. جن علاقوں میں دشمنیاں ہوں پولیس والے وہاں موجود ہوں، اس لیے کہ اسلحہ ساتھ رکھتے ہیں، پھر آمنے سامنے یہ ہو جاتے ہیں. جب آمنے سامنے ہو جاتے ہیں پھر ضرور بات ہے کہ ان کو مت ضد، انانیت اور اپنی بڑھوتری اور سامنے آ جاتی ہے، شیطان بھی آ جاتا ہے. تو ایک پولیس ہونی چاہیے ایسے مواقع پر. دوسری بات یہ کہ حکومت والوں کو چاہیے کہ ہر کسی کو اسلحہ الاؤ نہ کریں، لائسنس نہ دیں. یہ بھی جو بھرمار کی ہوئی ہے لائسنسوں کی، یہ بھی اچھی بات نہیں. تو اس میں بھی جو نا سختی ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ ایک طرف ایک جماعت ہے نام نہیں لیتے ہیں، دوسری طرف دوسری جماعت ہے نام نہیں لیتے ہیں. آپ تو لوگوں کے جرگے کرتے ہیں، پھر آپ کو تو چاہیے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں اور اس طرح نہ کریں. ہاں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ جو لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، جرگے کرتے ہیں، اس میں فائدہ ہی نہیں ہے. 3 جرگوں میں فائدہ ہے. نمبر 1 کہ وہ جرگہ اس کام کے لیے ہو کہ کس طرح غریبوں کے ساتھ امداد کی جائے، یا وہ جرگہ ایسا ہو کہ لوگوں میں تبلیغ، دعوت، اصلاح اس کو عام کیا جائے. اور تیسرا جرگہ اور بیٹھک ایسا ہو جس میں 2 آدمیوں کے درمیان صلح کی جائے. تو یہ جو مل بیٹھنا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اچھا ہے. جرگے والے 4 کام کریں ہمیشہ. جب جرگہ کریں جرگے میں افراد کم ہونے چاہیے، زیادہ کام خراب کرتے ہیں. 2 مدعی اور مدعا کو سامنے بالکل نہ بٹھائیں. 3 ان کے گھروں میں جا کے سارے مسائل حل کریں. جب ان کو ملانا ہو، آپس میں ملانا ہو، پھر ان کو مدعی اور مدعا کو سامنے لایا جائے. 4تھی بات وہاں پولیس کا ہونا فرض ہے. 5ویں بات وہاں تلاشی لینی فرض ہے. اور جرگوں میں علماء کا ہونا ضروری ہے تاکہ شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. اگر ان باتوں پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولیں گے. یہ مفتی صاحب آپ یہ زمین کے حوالے سے بھی بتایا جائے کہ یہ زمین پہ جو لوگ لڑتے ہیں جی ان کا یہ کیوں لڑتے ہیں، اور اس کا جو ہے نا عدالت کا اس کے ساتھ اگر ہم دیکھے جائیں تو عدالت کے اس میں بہت اسپیسیفک رول ہے. جی اگر عدالت جلدی فیصلہ کرے تو جی. پھر یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. جی. تو ان کے حوالے سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عدالت بہت سستی کرتی ہے، ججز بہت سستی کرتے ہیں، اور وکیل ساتھی میرے ناراض نہ ہوں، کیس کو لمبا کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کو پیسہ ملتا رہے. یہ بہت بری بات ہے. یہاں موضوع سے نکل کر ٹاپک سے نکل ایک نصیحت کرتا ہوں، جتنے وہ کلا ہیں جو آپ فیس لیتے ہیں 50,000 تو آپ 60,000 لیں. 60,000 لیتے ہیں 1 لاکھ فیس لیں. ایک تو کیس کو جلدی نمٹائیں، دوسری بات خدا را یہ کرے کہ ہر کیس میں پیشی میں 1,000 دو، 2,000 دو، 3,000 دو، 4,000 دو. یہ کام بالکل آپ حضرات نہ فرمائیں. پہلے سے زیادہ فیس لو، لیکن ہر پیشی میں اس نے آپ کے سفید کپڑوں کو داغدار بنایا ہے. آپ ناراض نہ ہوں. زمین کے حوالے سے بھی آپ زمین کے حوالے سے من اخذ شبرا من ارض اخی طوقہ اللہ 7 ارضین یوم القیامہ. جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی زمین 1 بالش قبضہ کرے گا، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا. تو جواب یہ ہے کہ ہمارے دوست فضل مالک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں، اس لیے عدالت اور کچہریاں بھری ہوئی. اگر حقوق ادا ہو جائے ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، بس نہیں دیتے ہیں. بہن کا حق نہیں دیتے ہیں، بیٹی کا حق نہیں دیتے ہیں. یہ حالات ہیں. حقوق کی ادائیگی ہو جائے ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں. آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اس کے لیے اگر آپ کسی علماء کرام میں سے اگر کسی کو
चूज़ करते हैं या इनको सेलेक्ट करते हैं तो आप इनको थोड़े जिनके पास इल्म भी ज़्यादा और उनका उम्र भी ज़्यादा हो, वो आप क्या बताना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो आदमी जरगा करे, जो अफराद जरगा करें और उलमा को उसमें बैठाएं, तो वो आलिम हो जो मुदर्रिस आलिम हो। मुदर्रिस आलिम तकड़ा होता है, जो फ़नून पढ़ा है, किताबें पढ़ा है। हर मशहूर आलिम नहीं जिसकी आवाज़ खूबसूरत हो या शोर नहीं, फ़नी आलिम हो। और दूसरी बात ये कि बेहतर ये कि वो मुफ्ती हो, हाँ। और तीसरी बात ये कि वो उम्र रसीदा हो, ताकि वो मामलात को समझता हो और सही तरीके से वो फैसला करे। अब आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहते हो? हम स्पेशली हम पश्तून कौम की बात करते हैं। पश्तून कौम अगर हम दुनिया में बात करें तो काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं वापस जो है ना हम रीसाल कर रहे हैं, वापस जो है ना वो पुरानी दुश्मनियाँ, वो लड़ाइयाँ, तरफ जो जहालत की तरफ हम जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि गैर ने ये सोचा हुआ है, गैर ने ये सोचा हुआ है, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि पठान जो बागैरत है, बाइज़्ज़त है, बाहया है, दीनदार हैं, तो इनको कैसे बेदीन और फहाश बना दिया जाए। फ़लाने और फ़लाने फ़िल्म बनाने वाले, आप समझ गए, फ़लाने और फ़लाने यूट्यूब चैनल चलाने वाले, फ़लाने और फ़लाने गालियों के और गंदगी के चैनल चलाने वाले, क्या हुकूमत को पता नहीं है? हुकूमत को सब कुछ पता है, इनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। बल्कि तमाम मुल्क में, आपको अजीब बात बताऊं, चाइना 50 पाकिस्तानों से बड़ा है या नहीं है, लेकिन वहाँ जो उनका होम टीवी है उसमें गंदे सीन नहीं आते हैं। वो अल्लाह को नहीं मानते हैं, रसूल को नहीं मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं इससे हमारे बच्चे ख़राब हो जाए। तो फिर हम मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। हज़रत मीडिया का किरदार है कि हर घर में टीवी है या नहीं, इसको ट्रैफिक के उसूल के लिए इस्तेमाल किया जाए, कुरान और हदीस का दर्स हो, उसमें गैर इख्तिलाफी बातें हों, लोगों को फहाशी बेहयाई से रोका जाए। क्या हो रहा है आपको सब कुछ पता है। मीडिया के ज़रिए से फहाशी भरी जा रही है, हाँ। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। लड़कियां हैं पठान मुसलमान, और वो आप समझते हैं वो मुशायरा में शिरकत करती हैं, दुनिया जहान के लड़के कोई सीटियां मारता है, ये पठान है। हम कहाँ चले गए, हमारी गैरत कहाँ चली गई? अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। दीन, शुऊर, तरबियत, मीडिया की इस्लाह और हुकूमत की तवज्जो। हमारे उस्ताद मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे ना, जंग में लिखते थे, जंग का जो इस्लामी सफ़ा है इक़रा, वो तकरीबन 50 साल से हम मेरे असातिज़ा ही लिख रहे हैं। वो जंग के एक सफ़े में वो फरमा रहे थे कि जैसे ही कोई वाक़या हो जाए मुल्क में, या फ़लाना काम नहीं हो रहा है, फ़लाना काम गलत हो रहा है, बस बात गोल मगोल होकर हुकूमत पर आती है। बस वो हमारा बड़ा है, वो हमारा वालिद है, वो हमारी वालिदा है, उनकी सुस्ती है, वो देखें, फारिग ही नहीं। आपको वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ठीक है नाज़रीन, जैसे कि जी नाज़रीन, जैसे कि आपने मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी, मुफ्ती साहब ने बहुत डीपली बात की। आइंदा हम कोशिश करेंगे इनकी मुफ्ती साहब की ज़िंदगी के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाया जाए। दूसरी हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी, कि अगले हफ्ते में अगर मुफ्ती साहब से टाइम मिलते तो हम इनसे स्पेशली उन चैनल्स के या उन लोगों के ऊपर वीडियो बनाएंगे। स्पेशली वो चैनल कुछ मैं हाईलाइट भी करूँगा, स्पेशली जो KPK में फहाशी फैला रहे, KPK के आवाम के या बच्चों के ऊपर जो इनका असरात हो रहे, या अभी अगर हम जवानों के ऊपर देखते, वो जवान इसी की वजह से लड़ते आपस में या फायरिंग वगैरह करते हैं, इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। दूसरे इन्होंने बहुत अहम बात की, वो अगर हम हाईलाइट करता जाए, हुकूमत की बात इन्होंने की कि कहीं पे भी कोई भी गलती हो जाती है तो हम हुकूमत के ऊपर डाल लेते कि ये हुकूमत की गलती है। असल में हर मामला जो हुकूमत के हाथ में नहीं होता। स्पेशली अगर हम इसी जनाजे की बात करें या बरौल में अगर हम इन लड़ाई की बात की जाए, तो अगर इस वक्त जो जरगे वाले थे अगर वो सोच समझ के इस फैसले को कर लेते, या सोच समझ के अगर इसका मुतबादिल कोई और तरीका निकाल लेते, अगर हम तुरमंग दरे की ये जनाजे की बात की जाए, अगर यहाँ पे आपको पता था या पहले से आपको इल्म था कि दोनों फरीकीन आ रहे जो आपस में लड़ रहे हैं, तो एक ही जनाजे में अगर दोनों आ रहे तो इसका मुतबादिल भी कोई रास्ता हो सकता है कि एक फरीक को रोक लेते या एक फरीक को थोड़ा साइड पे रख लेते कि आपस में ये सानिया पेश ही ना आता। या अगर हम बरौल की बात कर ले, अगर जरगे को इकट्ठे कर लेते तो इसमें अगर हम अच्छे से मुअल्लिम को, या इन्होंने जिस तरह बात की, जो एक अच्छे से रिसर्चर अगर इसी के अंदर होता है, एक अच्छा सा स्कॉलर इन्हीं के अंदर होता, तो ये इस तरह के सानियात पेश ना आते। तो हम कोशिश करेंगे इनके साथ वीडियो बनाएंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।